پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ جناب علی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر نشریات میں، اور ہماری نشریات بعنوان شان لیلۃ القدر جاری ہے الحمدللہ۔ معمول سے طویل دوران کے نشریات ہے ظاہر ہے، اس لیے کہ وہ رات جس کے بارے میں کہا خیر من الف شہر۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ علماء کرام۔ پھر اگلا سیگمنٹ ہمارا کچھ حافظ قرآن بچے اور بچیوں کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی علماء کرام سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ذرا بیٹھیں گے تو بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی انشاءاللہ۔ اس خصوصی سیگمنٹ میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ابھی انشاءاللہ علماء کرام سے بات کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر رضا داؤدنی صاحب علامہ صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل صاحب، عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ چلائیے، پہلا سوال چلائیے گا جناب۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسا کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ پوری رات تاک راتوں میں جاگنا چاہیے، تو اگر کوئی عبادت نہ کرے اور پوری رات جاگے تو کیا اس کا ثواب ملے گا یا اس کا گناہ ہوگا؟ اچھا صحیح ہے مفتی صاحب، یہ بتا دیجیے کہ یعنی وہ تو ظاہر ہے کہ اگر رات، مفتی اکمل صاحب نے کہتے ہیں کہ بھائی رات جاگ رہے ہیں اور کوئی حرام کام کر رہے ہیں آج کی رات میں، اس سے اچھا ہے بھائی سو جاؤ، لیکن یہ کہ اگر وہ اس ایلیمنٹ کو نکال دیں، ایک ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، باقی یہ کہ اب خستگی ہے یا عبادت کر لی ہے، تو کیا صرف اس انٹینٹ سے جاگنا کہ یار بہرحال بڑی رات ہے آج کم از کم میں سوں تو نہ، کوئی مباح کام ہی کرے انسان، تو یہ بھی ایک اچھی ریکمنڈڈ بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو، تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو آج کی رات بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر پانے کی توفیق نصیب انشاءاللہ، الہ آمین۔ دیکھیے جو یہ ہے نا کہ جس نے اس رات کو پا لیا اس کی مغفرت ہو گئی، تو رات جاگ کر گزارنا شرط نہیں ہے، رات عبادت میں گزارنا۔ اچھا، صرف جاگ کر گزار رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں پڑ رہے ہیں، گناہ والے کام میں پڑ رہے ہیں، یا اللہ و لعب والی باتیں ہو رہی ہیں، تو میرے بھائی پھر سو جائیں آپ، پھر کم از کم خدا نہ خواستہ گناہ نہ کمائیں۔ تو رات گزارنے سے مراد یہ ہے جو قرآن کریم میں ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب رات میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اٹھ اٹھ کر قیام میں، رکوع میں، سجود میں تمہیں نظر آئیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے کسی حصے میں کبھی آپ نے نوافل پڑھ لیے، کبھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، یا خدا نہ خواستہ آپ پر قضا نمازیں ہیں، کبھی کچھ وہ نمازیں پڑھ لیں، کبھی کوئی نیک کام کر لیا، کسی کی مدد کر لی، جاگ رہے ہیں، تو یہ تو آپ سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن خامخواہ جاگنا یا روڈوں پر بیٹھ کر یا راستے میں رات گزارنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے پھر بہتر یہ ہے کہ آپ نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں، تراویح آپ نے پڑھ لی تو پھر فجر کے انتظار میں آپ سو جائیں کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لوں، تو کم از کم یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ والا کام نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بھی عرض کروں آخر میں کہ کوئی صرف اگر شب قدر میں یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ اس پر بھی شب قدر کا ثواب عطا فرمائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنے۔ قبلہ عمران بشیر صاحب، میں چاہتا ہوں یہی آج کی شب کے عنوان سے سوال آ گیا، اور آج یہی باتیں کریں، آج آپ بھی فرمائیے گا آج کی شب کے عنوان سے ایسی سوال کے ذیل میں جو چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، قدر اس نسبت سے نکلا ہے کہ اس میں بے قدرہ انسان بھی قدردان بن جاتا ہے اللہ کے ہاں، اور قدر اس لیے کہتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے رب کے ملائکہ اترتے ہیں، اور قدر تقدیر سے بھی ہے کہ اس میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ان راتوں میں روایات میں آتا ہے اذا کانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم کرتے ہیں فَيَهْبِتُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر تشریف لاتے ہیں، مَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ، سبز جھنڈا بیت اللہ کے اوپر آ کے گاڑ دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ پھیل جاؤ اور 3 کام کرو۔ فَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِ السِّكَكِ، جگہ جگہ چلے جاتے ہیں اور جا کے فَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی صورت میں عبادت میں مصروف ہے اس کو جا کے سلام پیش کرتے ہیں۔ وَيُصَافِحُونَهُمْ، اور جا کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِمْ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرِ،
طلوع فجر تک ہر دعا پر جو خیر کی دعا مانگی جا رہی ہے اس پر آمین کی مہر لگا دیتے ہیں۔ واہ، جب طلوع فجر ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں الرحیل، آجو اب کوچ کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو فرشتے حیران ہو کر عرض کرتے ہیں ما صنع اللہ فی حوائج المومنین، اللہ نے اپنے محبوب کی لاڈلی امت کے ساتھ معاملہ کیا کیا اس مبارک رات میں؟ ہاں، تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلۃ فعفی عنہم، اللہ نے بڑی نظر کرم فرماتے ہوئے اس مبارک رات میں اپنے محبوب کی امت کے سارے گناہوں کو معاف کیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سوائے 4 لوگوں کے۔ وہ جو آپ نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، بالکل بالکل، جزاک اللہ، کیا بلکہ آپ چاہیں تکرار کر دیں وہ چاہ سوائے 4 لوگوں کے جو نشہ کرنے والا ہو، والدین کا دل دکھانے والا ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اور دل میں نفرت اور کینے رکھنے والا ہو۔ کیا کہنا قبلہ مفتی عامر صاحب کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعتاً یہ آج کی رات تو ہر اعتبار سے زیادہ اہم ہے، 27ویں شب، اور جیسے بھائی نے کہا ہم جاگتے رہیں، تو جاگنا تو ویسے بھی کوئی شریعت نے آپ کے اوپر شرط یا فرض یا واجب نہیں قرار دیا۔ آپ اس رات میں جب بھی اٹھیں عبادت کریں، گناہ نہ کریں، ان چیزوں سے بچیں۔ خالی جاگ رہے ہوں لیکن یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اتر رہی ہیں اس کو آپ ریسیو نہ کر رہے ہوں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی جاگنے کا کیا فائدہ۔ اچھا، یعنی جب آپ کو ایک جگہ چھوڑ دیا جائے کہ اس کمرے میں سونا پڑا ہوا ہے، جتنا چاہے نکال لو، آپ کہو میں سوتا تو نہیں ہوں مگر جاگتا رہوں گا، بھئی یہاں پہ اتنا جو قیمتی سرمایہ پڑا ہوا ہے وہ آپ نکال کیوں نہیں رہے ہو؟ تو اس رات میں بھی بندہ جاگ لے لیکن پھر بھی نہ حاصل کرے، اللہ کی رحمت پکارتی ہے کوئی روزی کا طلبگار؟ یعنی ہم سارا سال رزق کے لیے روتے ہیں اور رزق کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، اور آج کی رات جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہے کون طلبگار روزی روٹی کا، آئے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار آئے، ہے کوئی شفا کا طلبگار آئے، میں اسے دوں گا، اسے رزق دوں گا، شفا دوں گا، اولاد دوں گا۔ یعنی آج کی رات جو ہے وہ بندوں کے لیے باقاعدہ تقدیر لکھی جاتی ہے کہ اس کو آئندہ سال کیا تقسیم کیا جائے گا، کیا نعمتیں عطا کی جائیں گی، کیا برکتیں عطا کی جائیں گی۔ تو سال بھر ایکٹیو رہنے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ اس رات میں ایکٹیو رہا جائے، عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، جس طرح چاہیں حسب ذوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے تم نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہتا نہیں، اگر مجھے دیکھ لیتے تو کتنا ذکر کرتے، جب بنا دیکھے اتنا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھ سے جو ہے وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، بخشش و مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بن دیکھے اتنا ڈر رہے ہیں تو دیکھ لیتے تو کتنا ڈرتے۔ پھر پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اور کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں فرشتے کہ یہ تیرے بندے جو ہے وہ جنت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ کہا نہیں، جنت تو نہیں دیکھی۔ کہا جب بن دیکھے اتنے طالب ہیں تو دیکھ لیں گے تو کتنے طالب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جنت عطا کر دی۔ بندہ اس رات میں ذکر کرے نہ کیوں نہ کرے۔ مولانا صاحب مجھے آپ کی زیر لب مسکراہٹ سے کیوں یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ شاید کسی بات پر کوئی تھوڑی سی مختلف رائے کا اظہار کرنے لگے ہیں، میں نے غلط تاثر لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطن نہیں، جتنی بھی دوستوں نے باتیں کی ہیں میں تو تائید اور اس کو انجوائے کر رہا تھا کہ جتنے عمدگی کے ساتھ الفاظ کا چناؤ اور آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے سے اس کو مزین اور مرصع کیا جا رہا تھا، بلکہ اگر آپ دیکھیں مقفع کیا جا رہا تھا تو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ ہمارے دوست بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ بھائی کیا کہنا ہے؟ باتوں کا خلاصہ تو یہ نکلا نا کہ بیداری ہو، شب بیداری ہو، مگر تمہید بن جائے یہ بیداری روحانی بالیدگی کے لیے۔ اگر ایسی بیداری ہو تو پھر بہت عمدہ ہے، لیکن اگر وہ بیداری کہ جس کے نتیجے میں انسان لاہ و لعب کی طرف جائے، پشبردگی کی طرف جائے، خزاں رسیدگی کی طرف جائے، تو پھر وہ کیفیت طاری کرنے سے پھر بہتر ہے کہ کچھ آرام کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد ایک فریشنس کے احساس کے ساتھ اثر نو مسلح عبادت پر وہ آئے۔ اس میں یہ تاکید ضرور کی گئی ہے کہ اگر سونا چاہے تو پھر ابتدائی حصے کو اس کے لیے منتخب کرے، کہ جہاں پر وہ اپنی نمازوں سے غفلت نہ کرے، جو واجب نماز ہے وہ تو پڑھنی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ پھر کچھ آرام کر لے، پھر اس کے بعد فریش ہو کر اٹھے اور مصلی پر آئے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے۔ بہت عمدہ ایک دعا، ظاہر قرآن مجید کی آیتیں تو ہیں ہی، سورہ قدر،
کون نہیں جانتا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جی ہاں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی انسان عظمت کا ایک اجمالی اندازہ کر بھی لے تو واقعیت جو اس کی ہے، حقیقت جو اس کی ہے، ریئلٹی جو اس کی ہے، اس کی ان ڈیپتھ اسسمنٹ کا وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد نزول کا جو خاص انتظام اور اہتمام ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور اس کے اندر ماضی کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا ہے، صیغہ مضارع ہے، یعنی یہ ایک آن گوئنگ پریکٹس ہے کہ ہر سال پروردگار عالم کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے کہ ملائکہ اور روح القدس کا نزول ہوتا ہے۔ اور روح القدس کے بارے میں بھی ایک بحث ہے کہ ان سے مراد کون ہے، لیکن بہرحال اس کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد کہ ہر امر کو لے کر وہ نازل ہوتے ہیں، اور پھر سلامتی کا اعلان کہ یہ حتی مطلع الفجر، اور قرآن مجید کی وہ دوسری آیت کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی مبارک رات ہے کہ برکتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ شب جمعہ اتفاق سے اگر شب آپ جمعہ بھی دیکھیں ہے، بالکل کہ شب جمعہ کے ساتھ اس کا ایک کمبینیشن جو بنتا ہے تو نور علی نور، کہ نور کے اوپر ایک نور ہے، روشنی کے اوپر پھر ایک روشنی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس میں جو دعائے جوشن کبیر ہمارے یہاں عام طور پہ شب قدر میں پڑھنے کی بڑی تاکید ہے کہ اس میں 1000 خدا کے اسماء صفاتی نام ہیں، ان کے ذریعے سے خدا کو پکارا گیا ہے۔ اسی میں ایک جگہ یہ بھی ایک جملہ موجود ہے کہ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ کہ جس کو ایک کی پکار کا سننا دوسرے کی پکار کے سننے سے غافل نہیں کرتا۔ کیا بات ہے! یہ انسانوں کا یا مخلوقات کا معاملہ نہیں، خالق کا معاملہ ہے۔ پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک کمبینیشن آتا ہے، پھر اس میں ایک جملہ تکرار کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ کہو کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار، کہ بے عیب ہے، سبحانک تو بے عیب ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الغوث الغوث فریاد ہے، فریاد ہے ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ تو یہ بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جو آج کی رات میں تعلیم کیا گیا، انسان جتنا استفادہ کر سکے۔ قبلہ کہنے وقت ختم ہو گیا، یہ میری خواہش ہے، بہت مناسب ہے نا کہ ہم وہ کرتے ہیں نا نیو ایئر ریزولوشن کہ اگلے سال یہ کرنا ہے، وہ ابھی شب قدر بھی ہے ممکنہ اور بس رمضان ختم ہے، اختتام پر ہے، تو یہ بہت مناسب موقع ہے کہ اس موقع پہ کوئی انسان ایک رمضان ریزولوشن کر لے کہ میں نے اگلی شب قدر تک یہ کرنا ہے۔ اف یو اگری تو وہ آئیڈیلی کیا ہونی چاہیے؟ بس ایک ایک جملہ اگر اس پہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہو جائے سب کی طرف۔ یہ قدر والی رات ہے، قدر والا قرآن، قدر والے جبرائیل امین علیہ السلام اس رات میں تشریف لاتے ہیں، قدر والے فرشتے آتے ہیں، تو ہمیں اس کی وساطت سے پورے رمضان کی قدر کرنی چاہیے، اور رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ قدر مفقود نہ ہو۔ اور کیونکہ رمضان میں اتنی عبادت کی نا، عبادت کا اتنا سائیکل چلا، تو اب اس کے بعد آپ کے لیے فرائض واجبات سنتیں انتہائی آسان ہیں، کم از کم وہ کر کے رمضان کی قدر کو بار بار یاد کریں۔ اور اس رات کے حوالے سے ایک دعا ہے جو کہ شب قدر کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب۔ جیسے روزانہ افطار کرتے ہیں تو ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، تو میں ایسے ہی بقیہ 11 مہینے ہم حرام سے بچنے کا روزہ رکھ لیں کہ حرام کی طرف نہیں جانا، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو حضور کے دسترخوان پر وہاں پر اکٹھا فرمائے گا۔ ایک تو یہ گزارش ہے کہ بقیہ 11 جیسے اس میں ہم حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں تو بعد میں حرام کیوں نہ چھوڑیں، پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ جیسے نماز میں سلام پھرنے کے بعد اصل زندگی 24 گھنٹے کی شروع ہوتی ہے، جیسے نماز میں اپنی مرضی نہیں، یہاں پر بھی اپنی مرضی نہ ہو۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ رمضان کے بعد قرآن پاک کے ساتھ ہماری ایسی مناسبت کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن کے ساتھ جڑے۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ قبلہ یہ عہد کر لیا جائے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے آج کی رات توبہ بھی کی جائے، اور یہ عہد کیا جائے آئندہ رمضان کے لیے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس رمضان میں غور کریں ہم نے کہاں کوتاہی کی، اگلے رمضان میں وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس رمضان میں جہاں جہاں ہم نے اچھا پرفارم کیا، آئندہ رمضان اس سے زیادہ بہتر پرفارم کریں گے، نمازیں، جماعتیں، تلاوت قرآن، روزہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو تقویت اور اپنے ایمان کو جلا دینے کے جتنے اعمال ہیں اس کو زیادہ اور زیادہ توانائی کے ساتھ، انرجی کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ رمضان ہم ادا کریں گے۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ قبلہ بات یہی ہے کہ ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین، حاصل کرنا جتنا مشکل ہے اس کو سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ آپ کے اس پروگرام کے اندر مختلف کنٹیسٹ ہوتے ہیں، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں
किसी को इनाम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए किसी को गाड़ी आप लोगों ने दे दी, तो वो उस तरह से तो नहीं जाएगा कि जो खाली हाथ जा रहा है। क्या बात है, खाली हाथ जा रहा है, ज़ाहिर है कि उसको संभालना नहीं है कुछ भी, लेकिन जो उसको गाड़ी मिली है पहले तो वो रुकेगा कि यहाँ से वहाँ तक कैसे लेके जाऊँ, फिर अगर सड़क पर लानी है तो सड़क पर कैसे चलाऊँ, और कराची का ट्रैफिक है तो और कैसे चलाऊँ। तो जिस तरीके से यहाँ पर इंसान डाकुओं से बचते बचाते अपनी मता को अपने साथ रखता है, उसी तरह से शैतान ताक में बैठा है कि जैसे ही ये महीना ख़त्म हो तो फिर वापस हमलावर हो, तो उससे बड़ा डाकू कोई नहीं हो सकता है। और आपके पास मता इस वक्त बहुत बड़ी आ गई है, माह रमज़ान की बरकतें, शब क़द्र का एहतमाम, तो अब इंसान खाली हाथ नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है कि जिसको लूटा जा सकता है। एहतमाम के साथ उसकी हिफाजत करे। क्या कहना है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बड़ी नवाजिश। इंशाल्लाह है तशरीफ़ फरमा उलमा कराम हमारे आप साथ रहिए। एक ब्रेक के बाद आते हैं इंशाल्लाह। आज की शब नुज़ूल कुरान करीम के हवाले से बात की, हम कुछ हुफ़ाज़ कुरान, हाफ़िज़ीन कुरान बच्चों के साथ हम हाजिर हो रहे हैं इंशाल्लाह एक छोटे से वक्फे के बाद इंशाल्लाह। रमज़ान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं